Assalamu alaikum. My name is Abdul Basit Rind. I'm a social media influencer. I'm having millions of followers on different platforms, social media platforms. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا. میرے ماں باپ جو ہے مسلمان تھے. میں ایک معصوم بچہ, مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. میں جب پیدا ہو کے جوان ہوا تو میرا جو دل ہے وہ اسی چیز کو تسلیم کرتا ہے جو میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا. کیونکہ میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا تو میں اسلام کو دل سے سچا سمجھتا ہوں. ابھی جیسے ہمارے لکشمن بھائی آئے تھے, ایک معصوم بچہ, اس کو کچھ بھی نہیں پتا کہ مذہب کیا ہے, ریلیجن کیا ہے, اور وہ کرسچن فیملی میں پیدا ہو یا ہندو فیملی میں پیدا ہو تو وہ اسی چیز کو فالو کرتا ہے, اسی چیز کو اس کا دل مانتا ہے جو اس کے ماں باپ نے اس کو سکھایا ہو اور اس کے مائنڈ میں فیڈ کیا ہو. تو وہ اگر بہت ہی اچھا بندہ ہے, وہ بہت ہی اچھا بندہ ہے, وہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے, خیال بھی کرتا ہے, بہت نائس انسان ہے. لیکن اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو کیا وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ اگر جہنم میں جائے گا تو یہ جسٹس ہے یا انجسٹس ہے؟ بھائی صاحب اپنے نام کیا کہ آپ کا؟ عبدل باسط رند. عبدل باسط رند. رند از اے بلوچی کاسٹ. رند ہے میرا. رند. عبد القادر اسلام. عبدل باسط. یس. شیخ عبدل باسط اچھے قاری تھے ماشاء اللہ. بھائی عبدل باسط نے بہت اچھا سوال کیا. بولا میں مسلمان خاندان میں پیدا ہوں, میرے والدین مسلمان تھے اور الحمدللہ ہے نہیں اپنے تھے بولا, لیکن نا ریکارڈنگ ہے, میں غلطی ایکسیپٹ کرتا ہوں. ہے مسلمان ہیں, جو ان نے پڑھایا میں نے قبول کیا. میں لکشمن بھائی ہندو تھے, ہندو بن گئے. عبدل باسط نے کہا جو میرے والدین نے کہا میں نے مان لیا. عبدل باسط صاحب, اگر آپ کے والدین آج کہتے 2 + 2 = 5, آپ مانیں گے؟ نہیں مانوں گا. تو یہ بولنا کہ جو والدین نے کہا میں مان گیا صحیح نہیں ہے. جب آپ بچے تھے تو شاید مان جاتے تھے, برابر. 2 سال کی عمر میں ماں نے بولی 2 + 2 = 5 تو آپ ہاں بولیں گے, برابر کہ نہیں؟ آج بولیں گے تو آپ مانیں گے. ویری گڈ. تو اسلام کا یہ کہنا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر قلم نہیں لکھے جائیں گے, مطلب وہ معصوم ہے. اگر لکشمن جو ہے ابھی تو بالغ ہے, 25 سال 30 سال 35 سال پتہ نہیں, یہاں سے دور سے دکھ رہا نہیں تھا, لیکن بالغ تو ہے نا. اگر کوئی غیر مسلمان ہندو خاندان میں پیدا ہوتا ہے یا عیسائی خاندان میں پیدا ہوتا ہے اور بالغ بننے سے پہلے 10 سال کی عمر میں یا 8 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا, کیونکہ وہ معصوم ہے. سمجھ رہے؟ لیکن ایک انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے وہ ذمہ دار ہے, والدین کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتا ہے. آج کی تاریخ میں نے آپ سے پوچھا آپ کے والدین بولیں گے 2 + 2 = 5, آپ مانیں گے؟ آپ نے کہا نہیں. اس کا مطلب آج آپ کی والد آپ کے والدہ اگر کوئی غلط کہیں گے, آپ کے پاس ہوش و حواس آیا, آپ اس کو کچھ بات میں بھی آپ مان لیں گے غلط چیز کو, لیکن اکثر غلط چیز کو نہیں مانیں گے. آپ اپنی والد سے محبت کرتے, والدین سے محبت کرتے, اس کا مطلب نہیں کہ آپ خلاف ہیں ان کے, لیکن ابھی آپ بالغ بن گئے, سمجھے گا؟ تو یہ بولنا کہ کیونکہ والدین, قرآن کی آیت ہے, یہ کافر یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ان کے والدین کافر تھے, یہ کافی نہیں ہیں, قرآن کی آیت ہے. تو اس کا مطلب اگر بچپن میں کوئی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے, چاہے وہ مسلم خاندان سے غیر مسلم خاندان سے, اگر بالغ نہیں ہوتا ہے تو قلم ان پہ نہیں چلتی ہے, وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. صاف ہے؟ ایک بار بالغ ہو جاتے ہیں, ان کو علم ہو جاتا ہے, پھر اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر انسان, ہر بچہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے والدین, اس کے ٹیچر اس کو بت پرستی سکھاتے, اس کو آگ کی عبادت کرنا سکھاتے, اور وہ بت پرستی کرنے لگتا ہے. بچہ ہے تو معاف ہو جائے گا, بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد سمجھ آ جاتی ہے تو وہ ذمہ دار ہے. تو اگر ایک انسان بالغ ہو گیا 25 سال 30 سال کی عمر میں, شرک کرتا ہے
اور اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے. پہلا مجھے یہ کہنے کے لیے کہہ دو کہ آپ سمجھتے خالی مسلمان میں پیدا ہو گئے تو جنت میں جائیں گے. اسلام میں جنت میں جانے کے لیے 4 چیز کی ضرورت ہے. میں نے کہہ دیا: ایمان، عمل صالحات، ایمان رائچیس ڈیڈ، وتواصوا بالحق، حق کی طرف بلاؤ اور صبر کی طرف بلاؤ. 4 چیز کی ضرورت ہے. آپ بہت اچھے انسان ہوئیں گے، نماز پڑھتے ہوئیں گے 5 ٹائم، حج کے لے گئے ہوئیں گے، روزہ رکھتے ہوئیں گے، لیکن اگر آپ دعوت نہیں کریں گے تو عام طور پہ آپ جنت میں جائیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی مرضی، وہ ڈال سکتا ہے، لیکن عام طور پہ آپ جنت نہیں جائیں گے. اسی طریقے سے کئی غیر مسلم بن رہے لاکھوں کی تعداد میں، اور سمجھ رہے تو لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم اسلام قبول کر رہے، وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ سوال جائیں گے کہ نہیں؟ بالکل جائیں گے. اور ایک آدمی آج اگر اسلام قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے اس کے سب گناہ معاف. تو آپ سے اچھا میرے ساتھ چاہو گے نا؟ ہم کتنے بھی اچھے گناہ تو تھوڑے کرتے ہیں چھوٹے موٹے. تو یہ کہنا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکمہ ہے. لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں. یہ آپ بولیں گے نہیں لیکن چانسز ہے کہ وہ غیر مسلم اس میں پیدا ہوا تو اس کے اسلام کرنے کے چانسز کم ہیں. بالکل صحیح کم ہے. مسلمان ہونے کے بعد بھی آج کی حالت دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. وہ خاتون کیا کہہ رہی تھی کیا پیڈوفیلیا کر کے جنت میں جائیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ وہ تو ہمارے اسلامک ٹیچنگز میں نہیں ہے بالکل. لیکن جنت میں جائیں گے کیا وہ مسلمان؟ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پیڈوفیلیا کہتے جنت میں جائیں گے؟ بالکل نہیں. اگر وہ خاتون صحیح ہے یا پیڈوفیلیا ہے تو ان کا پہلا سوال کا حصہ غلط ہے. وہ مسلمان ہے ہی نہیں. ہاں نام کے ہوئی ہیں، کلمہ پڑھتے ہوئی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہم لوگ دینی ہیں یہ غلط ہے. اگر وہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے ان کو، کوئی بھی گناہ. لیکن یہ کہنا کہ اسلامک ہے، نام کے مسلمان ہوئیں گے یا ناٹ پریکٹسنگ مسلم ہوئیں گے، تو ہمیں غلط فہمی ہے کہ مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے تو جنت کی ٹکٹ مل گئی. یہ ہمیں غلط فہمی ہے. میں بھی جد ہو جو مجھے بھی پتا نہیں میری جنت کی ٹکٹ ہے، اسی لیے محنت کرتا ہوں، رات جاگتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ کے رسول ہر روز 70 بار استغفار کرتے تھے. کتنے بار؟ 70 بار. اللہ کے رسول سب سے بہترین انسان دنیا میں، سب سے بہترین مسلمان 70 بار استغفار کرتے تھے. کہتے تھے کہ میرا رب جو مجھے اتنی نعمت دیتا ہے، میں جو کچھ کرتا ہوں معاف کرتا ہے، میں نے استغفار کروں تو کون کرے گا؟ تو یہ آج کے ہمارے معاشرے میں غلط فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو بس جنت کی ٹکٹ مل گئی ہمیں. ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی غیر مسلم پیدا ہوتا ہے اور بالغ بننے کے پہلے مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا. بالغ بننے کے بعد اس کی غلطی ہے، ہی از ریسپانسبل. آپ جس طریقے سے بولتے ہیں 2 جمع 2 5 میں نہیں مانوں گا، تو وہ کیوں مان رہے بت پرستی غلط ہے؟ اور میرے حساب سے 2 جمع 2 5 اور بڑی غلطی ہے بنسبت بت پرستی کرنا. سمجھ رہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق، ہمارے مالک، جس نے اتنی نعمت دی ہمیں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. میتھس میں غلطی کرنا تھوڑی گناہ ہے کیا؟ اگر کوئی مسلم 2 جمع 2 5 بولیں گا جنم میں جائیں گا، آپ بولیں گے بھائی علم نہیں ہے، میتھس میں کمزور ہے. برابر کہ نہیں؟ آپ تھوڑی اس کو مرڈر تھوڑی کر سکتے، آپ اس کو نہیں کر سکتے نا. تو کون بنا گنہگار؟ 2 جمع 5 کہنے والا کہ جو بت پرستی کرتا ہے. اللہ نے ہم کو اتنی نعمت دی، برابر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے. کتنے لوگ شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ہمیں اتنا اچھا گھر دیا، اتنے اچھے کپڑے دی، اتنے اچھے گاڑی دی، کھانا دیا. ہم کتنے بار شکر ادا کرتے؟ کتنے بار ہم شکر ادا کرتے؟ پانی پینا، اگر کچھ دنوں کے لیے 2-3 ہفتے کے لیے پانی نہیں ملا مر جائیں گے. کتنے بار شکر ادا کرتے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے بڑے مجمع سے کتنے لوگ نے اللہ کا شکر ادا کیے کہ ہمیں سانس آکسیجن دے رہا ہے؟
کتنے لوگ نے شکر ادا کیا اللہ کا؟ ہاتھ اوپر کرو. سانس کے لیے، سانس کے لیے، سانس کے لیے، پانی کے لیے نہیں، پانی کے لیے نہیں. جو اللہ تعالیٰ ہمیں ایئر دے رہا ہے تاکہ ہم جی سکے، آدھے گھنٹے کے لیے ہمیں ہوا نہیں ملیں گے، مر جائیں گے. کتنے لوگ نے شکر ادا کیا اللہ کا سانس کے لیے؟ 4-5% ہے ماشاءاللہ. شاید آپ نے میرا لیکچر سنے، آپ نے لیکچر سنے تھے واٹ از دا پرپز آف لائف؟ کون لوگ نے سنے میرا لیکچر آج کے پہلے واٹ از دا پرپز آف لائف؟ ہاتھ اوپر کرو. ماشاءاللہ اس سے بڑی تعداد ہے. مطلب اپنے کا لیکچر سنے تو لیکچر میں بولتا ہوں. میں یہاں ذرا وقت کی قلت تھی تو لیکچر کے بعد بول رہا ہوں. میں جو سانس لیتے اس کا تو شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہم کتنے ناشکر ادا ہے، ہم کتنے احسان فراموش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جب اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مشکلات دور کرتا اب اللہ کو بھول جاتے، مشکل میں آتے پھر سے اللہ کو یاد کرتے. تو ریگارڈنگ یور کوشچن، اگر آپ غیر مسلم بالغ ہو جاتا ہے ہونے کے بعد اسے معافی نہیں، ہونے کے پہلے معافی ہے. سر یہ میں آئی ایم لکی کہ میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا، مجھے یہ ساری باتیں پتہ چلی. لیکن برابری میں اگر کوئی کرسچن فیملی میں پیدا ہو جاتا ہے تو یہ اس کی تو غلطی نہیں ہے کہ وہ اس فیملی میں پیدا ہوا، اس کے لیے تو زیادہ مشکل ہے. آپ نے میرا سوال کا جواب سنے کہ نہیں سنے؟ جی جی بالکل سنا، بالکل میں نے جواب دیا کہ نہیں اس کا؟ سر لیکن مطلب پیدا ہونے پہ تو اس کا حق نہیں ہے، وہ مسلم میں بھی پیدا ہو سکتا ہے اور اس میں بھی. آپ نے میرا جواب سنے کہ نہیں سنے؟ سنا بالکل. میں نے آپ کا سوال کا جواب دیا کہ نہیں دیا؟ بالکل. تو دیا تو پھر سے کیوں دہرا رہے؟ میں نے صاف کہہ چکا ہوں مسلمان فیملی میں پیدا ہونا جنت کی ٹکٹ نہیں ہے، اور غیر مسلمان فیملی میں پیدا ہونا جہنم کی ٹکٹ نہیں ہے. لیکن اس کے لیے زیادہ مشکل ہوگا نا جو کرسچن ہوگا. آپ کو لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ میں 100% جنت میں جاؤں گا. مجھے تو میں محنت کیوں کر رہا ہوں، کیوں میں دنیا بھر گھوم رہا ہوں، کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ جنت میں جائے گا. لیکن کلمہ پہ عمل تو کرنا چاہیے. ہم جو مسلمان کے حالات دیکھ رہے مجھے لگتا تو نہیں ہے. بالکل نہیں. آپ سمجھ رہے میرے جواب کو؟ جی میں سمجھ رہا ہوں بالکل. ہم 25% ہے، کتنا؟ 25%. 2 بلین. 2 بلین کتنے ارب ہوتے؟ 2 ارب. 2 ارب. 2 ارب. ارب تو بہت ہے یہاں. تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہم غلط فہمی کے شکار ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرماتے قرآن مجید میں کوئی بھی کافر اللہ کے جسٹس کو ڈینائی نہیں کرے گا. یہ نہیں کہیں گا کہ میری سے ناانصاف جس طریقے سے آپ بول رہے ہو، وہ کہیں گا اللہ تعالیٰ مجھے اور ایک موقع دے دے. اللہ بولیں گے ختم ہو گیا ٹائم، اس دنیا میں بہت موقع دیے برابر نا، بہت سے لیکچر ملے. ہو سکتا ہے ذاکر نائک کا لیکچر سنا. ابھی میرے لیکچر سننے کے بعد لکشمن میرے لیکچر سننے کے بعد بت پرستی کنٹینیو کرے گا، آپ اسے دوشی ٹھہریں گے کہ نہیں؟ بالکل آپ نے لاجیکل بتایا کہ اگر وہ آخرت میں بولے گا اللہ تعالیٰ مجھے پتا نہیں تھا بت پرستی غلط ہے، ارے مجھے تو سوامی پربھوپادا کی بات مانا، وہ ڈاکٹر ذاکر کی بات نے مانا، پھنس جائے گا کہ نہیں؟ اور آپ کو شاید پتا نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات آج کی تاریخ میں کروڑوں غیر مسلم سنتے، کروڑوں. الحمدللہ. تو اگر میری بات ہے، میں نے کہتا ہوں کہ میں بہت مہان ہوں، میں چھوٹا سا دائی ہوں، اللہ سے فرماتا ہوں، تو ہمارا یہ فرض ہے جو بھی غیر مسلم ملے ان کو بولو. آپ نے کتنے غیر مسلم کو دعوت دی؟ آپ یوٹیوب انفلوئنسر ہے. میں آپ کی ذاتی زندگی میں جانا نہیں چاہتا ہوں. یوٹیوب انفلوئنسر اچھے بھی ہوتے ہیں، خراب بھی ہوتے ہیں، اسلامک بھی ہوتے ہیں، غیر اسلامک بھی ہوتے ہیں. میرا اب بھی یوٹیوبر سے یہ چیٹ ہوا تھا، پوڈ کاسٹ برابر نا. تو یہ چیز ہے کہ آپ دیکھنا چاہیے. آپ یوٹیوبر، میں بھی یوٹیوبر انفلوئنسر ہوں. آپ کے کتنے ملین ہے فیس بک پہ؟ ٹک ٹاک پہ 3.7 ملین ہے. ٹک ٹاک تو مجھے بین کر دیا کیونکہ میں نے میرے چائنیز بھائیوں کی طرف سے کیا تو مجھے بین ہی کر دیا. تو ایک اپنے گورنر صاحب کے بیٹے، میرے بیٹے، ان کے بیٹے نے پرسوں میری ویڈیو لی، پوڈ کاسٹ لی، بولے ابا 1.5 ملین پہنچ گیا.
मॉर्निंग में आउट, बोले अरे काट दिए क्यों? मैं बोला भाई टिकटॉक और मेरी टिकटॉक से दुश्मनी ने टिकटॉक को मेरी से दुश्मनी है। आप समझे ना? आपके 1.5 मिलियन चंद घंटे में इनके बेटे के 1.5 मिलियन टिकटॉक पे फॉलोअर्स बहुत है, लेकिन वीडियो ही निकाल दिए क्योंकि मैंने मेरे भाइयों जो है ना वीगर मुस्लिम का सपोर्ट किया। आप भी सपोर्ट करेंगे, आपको भी बैन कर देंगे, तो संभाल के रहना। आप समझे ना? बिल्कुल। अच्छा, मैं इससे टिकटॉक से मैं हुई नहीं। आपके फेसबुक पे कितने इन्फ्लुएंस है, कितने फॉलोअर्स है? फेसबुक पे तकरीबन 1.5 लाख होने वाले हैं। 1.5 लाख होने वाले हैं। मेरे अब भी 24 मिलियन हुए 2 दिन में, माशाल्लाह। 24 मिलियन। तो मैं भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं क्या? नहीं, बिल्कुल है। आपके यूट्यूब पे कितने? यूट्यूब पे 265K। 265, माशाल्लाह। मेरे 4 मिलियन अब भी हो गए 2 दिन पहले। माशाल्लाह। मैं भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हूं ना। तो मेरा पेशा है यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तकरीर इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसिंग पीपल टुवर्ड्स अल्लाह। बराबर कि नहीं? अभी आपका यूट्यूब इन्फ्लुएंसर का मौजू क्या है? इन्फ्लुएंसिंग टुवर्ड्स ब्लॉगिंग। लेकिन ब्लॉगिंग के बीच में कोशिश करता हूँ कि जो इल्म मुझे कभी हासिल हो आपकी वीडियो से, डॉक्टर इसरा साहब की वीडियो से, कोशिश करता हूँ कुछ माशाल्लाह। लेकिन सही तो ब्लॉगिंग ही है ना। बिल्कुल। मैंने मेरे मेडिकल प्रोफेशन छोड़ दिया, तो ये तो है ना। अगर आप इन्फ्लुएंस करेंगे ब्लॉगिंग की तरफ, बेटर है कि अल्लाह की तरफ। भले आपका जो फॉलोअर्स आधे भी हो जाएंगे, 10% जो मेरी आपकी दरखास्त है, मेरी आपसे इल्तिजा है, आप इस्लामिक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनो। मे भी आपके फॉलोअर्स 4 मिलियन से 1 मिलियन हो जाएंगे। आपकी जो आपको पैसा मिलता है कब यूट्यूब से? बिल्कुल मिलता है। मैं तो पैसा लेता ही नहीं हूं। मुझे कहते आप अगर फेसबुक पे ऐड लेंगे आपको $50,000 पर मंथ मिलेगा। अरे भाई, मुझे जन्नत जाने का है, $50,000 आप मुझे $50 मिलियन भी देंगे तो मैं ऐड नहीं दूंगा। मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया पे ऐड देना हराम है। आपके चैनल पे लड़कियां आ जाएंगी, छोटे छोटे कपड़े में आ जाएंगी। अरे क्यों मुझे जानना में जा रहे भाई? मेरे यूट्यूब सोशल मीडिया पे नो मोनेटाइजेशन। कभी कभी किसने स्ट्राइक किया, अगर मैं ऑडियो इस्तेमाल किया विद परमिशन, उसके मैनेजर को पता नहीं तो कभी ऐड आ जाती, गलती से ऐड आ जाती। मेरे हिसाब से मैं भी सोशल मीडिया में आई एम expert in social media. No blogging, only logging towards Allah. माशाल्लाह माशाल्लाह। और नरवद्दीन ने अल्लाह ताला मुझे रोज लाखों देता है, तो क्यों मैं यूट्यूब से लूं भाई? यूट्यूब से हराम कमाई हराम है। यूट्यूब के ऐड से अगर आप कमाते हैं, वो ऐड में लड़कियां आ जाएंगी, म्यूजिक आ जाएंगी, ये आ जाएगा वो, आप उसको में भी आप अल्कोहल ऐड को बैन करेंगे। लड़कियां तो बैन नहीं कर सकते ना? कर सकते क्या? नहीं कर सकते। अपने माशरे में पीडोफिलिया फैलेगा इसके वजह से। आप समझ रहे ना? हर इंसान समझता मैं तो इस्लामिक हूं। कमाने का यूट्यूब इन्फ्लुएंसिंग बहुत कम, कमाना तो छोड़ दो, मैं कमा सकता हूं। 24 मिलियन फॉलोअर्स है, बराबर ना? मेरे इसमें कोई भी मेरी कॉपी कर सकता है फ्री में। मेरे यूट्यूब के जरिए कितने लोग $10,000, $50,000 पर मंथ कमाते। थंबनेल पे क्या डालते? फोटो डाल देते लड़की का। मेरे इसके पर 5 लाख, उसके इस पे 2 मिलियन। मैं सवाब कमाऊंगा ना, वो क्या कमाएगा? पैसा और नर्क। मैं बोला नो कॉपीराइट, पैसा तू कमा भाई, मुझे अजर कमाने दे। मैं अगर हिट करूंगा ना, उसका पैसा मेरे पास आ जाएगा, बराबर कि नहीं? मैं बोलता हूं नो कॉपीराइट। जाकिर नाइक ऐश्वर्या राय, ये ऐश्वर्या राय कौन है? गूगल करूंगा, अरे बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, मुझे क्या पता? समझे ना? मेरा वीडियो लेते हैं, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, मेरे वीडियो के ऊपर शैडो बैन पता है आपको ना? शैडो बैन है। मैं बोला भाई काम करो, पैसा कमाओ, मुझे सवाब मिलने दो। मैं रील्स करता हूं, मेरा वीडियो पहले 100,000, 1 मिलियन, अभी 2,000, 3,000। अभी पाकिस्तान में माशाल्लाह बढ़ गया, 1 लाख 2 लाख हो गया, क्योंकि हिट बहुत है। तो मैं बोलता हूं भाई तुम लोग कमाओ पैसा, मुझे सवाब कमाने दो। वी आर स्पेशलाइज्ड इन सोशल मीडिया।
ہم سوشل میڈیا میں اسپیشلائزڈ ہے کس طریقے سے تھمبنیل بنانا. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیس بک, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین. میں کہتا ہوں میں اللہ انفلوئنسر ہوں, اللہ سینٹرڈ. میری آپ سے التجا ہے, میری آپ سے درخواست ہے, میں محبت سے میرے بھائی عبد الباسط, اللہ کے طرف لوگ کو, اللہ نے اگر آپ کو ہنر دیا ہے انفلوئنس کرنے کا, اللہ کے طرف انفلوئنس کرو, انشاءاللہ آپ کی فالوئنگ ڈبل ٹرپل ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ اگر تو اور اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا. جو رزق ہے آپ کے اس میں آئیں گا کون نکال نہیں سکتا ہے, اللہ دیکھتا ہے حرام کا رزق ہے حلال کا رزق. آپ سمجھتے کہ آپ ایڈ بند کر جائیں گی تو رزق بند ہو جائیں گی, ایڈ بند کرو رزق ڈبل ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے بہت سے دروازے کھلیں گے. آپ بولے آپ مجھ سے انفلوئنس ہوئے, بالکل صحیح, ٹوٹل انفلوئنس نہیں ہوئے. اگر ٹوٹل انفلوئنس ہوتے تھے تو انشاءاللہ آپ ڈاکٹر اسرار احمد سے انفلوئنس ہے. آپ اگر ڈاکٹر اسرار احمد کو بولیں گے بلاگنگ کر رہا ہوں, خوش ہوئیں گے وہ؟ بالکل بھی نہیں. جٹ اللہ آپ کو ہدایت دے, اللہ آپ کو اجر دے, آپ اچھا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. خالی تھوڑا ٹوسٹ لے کے آئیے. تو جس نے میرا پوڈ کاسٹ کیا, جو بھی کیا ہے, میں اس کو بھی ہدایت دی. نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے بھی نیا چینل استعمال کیا, مجھے اچھی بات ہے, کرو بھائی. ایک دن میں 1.2 ملین, ایک دن میں کتنا, 1.2 ملین 1.2 ملین ویور. میرے بیٹے ٹریک کر رہے تھے 2 دن میں 2 ملین. اب بھی پوڈ کاسٹ لیا, ملیشیا آئے تھے میرے پاس لینے کے لیے. ہاں لو بھائی, چلو بھائی, پاکستانی ہے, محبت کرتے ہیں الحمدللہ. ابھی 5 ملین کے اوپر ہو گیا ایک ہفتے میں, ایک دن میں 1.2 ملین. یہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے, اچھی ہے کیا, اچھا لے رہے 1.2 ملین ایک دن میں, 24 گھنٹے سے کم. اچھا ہے کہ نہیں؟ میں نے خود یہی سوچا تھا کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے شیڈو بین ہے, کیونکہ دوسروں کو اتنے ویوز مل رہے ہیں, آپ کو ہاں نہیں, میرا چینل بینڈ ہے, میں نہیں بینڈ ہوں. ٹک ٹاک پہ میں بینڈ ہوں, ٹک ٹاک پہ پورا بینڈ, کیونکہ میں, میرے بھائی جو ہے نا چائنا میں, میرے لیے دل ان کا ہے. ٹک ٹاک بین کریں گا کیا فرق پڑتا ہے, اللہ مجھے بین نہیں کرنا چاہیے, برابر نا, برابر. میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں ہمارے دیش کے, مسلمان دیش کے, جب پرائم منسٹر سے پوچھتے ویگر مسلم کے بارے میں, ہم کو پتا ہی نہیں. ارے کیسا پتا نہیں آپ اگر مسلمان دیش کے پرائم منسٹر ہے, آپ سے پوچھا جاتا ہے ویگر مسلم کے بارے میں, آپ کو بولتا پتا ہی نہیں. کیا ہو گیا ہمارے معاشرے میں؟ اگر ہمارے بھائی ویگر مسلم ان پہ ظلم ہو رہا ہے, آپ بولتے پتا ہی نہیں. جب میں ڈنکی کی چوٹ پہ ان کو سپورٹ کیا ملیشیا میں, ٹک ٹاک پہ بین نہیں کرتے کس کو پتا ہے نا, ذاکر نائک کو. تو میرا گھر سے اچھا ماشاء اللہ شیطان نے مجھے بین کیا, الحمدللہ. وہاں کے دروازے بند تو یہاں کے دروازے کھلے. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے آپ کو, اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے آپ کی, امتحان لیتا ہے. بھائی میں ٹیسٹ کروں گا آپ کو کیا کرنے کا. اللہ سینٹر بنو, لوگ کو اللہ کی طرف لے کے آؤ, اللہ انفلوئنسر بنو. انشاءاللہ دنیا میں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, آخرت میں تو آپ کی جنت کنفرم. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ. یہ سینٹر سے میں درخواست کروں گا